لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں اللہ تعالی آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ الحمدللہ آج جمعرات ہے، شب جمعہ، روز جمعہ۔ بطور خاص ان ایام میں، ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے بہت سے فضائل و برکات خاص طور پر جمعرات، شب جمعہ اور روز جمعہ سے متعلق بھی بیان کیے گئے۔ آج کے یہ مبارک دن رات اور کل روز جمعہ کثرت سے درود شریف پڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فضائل اور برکات حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر آپ حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں بطور خاص کسی آیت مبارکہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اس کا پس منظر کیا تھا، وہ آیت مبارکہ کس وجہ سے، کیا سبب بنا کہ اس آیت مبارکہ کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ سے مسلمانوں کو آگے کیا معاملات کا حکم دیا گیا ہے اور کن احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ربیع الاول شریف بھی ہے، اور ان مبارک ایام کی مناسبت سے بہت ہی پیارا موضوع محبت رسول، قرآن اور محبت رسول، اس بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، اور ایک مسلمان سے اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آیت مبارکہ کے ساتھ، اس کے شان نزول اور اس کی تفسیری و تشریحی نکات کے ساتھ انشاءاللہ آج کا یہ سلسلہ ہم آپ ملاحظہ کریں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال
اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں بطور خاص جن چیزوں کا ذکر ہوا، جن چیزوں کو بیان کیا گیا، اگر ہم دیکھیں تو عمومی طور پر انہی سے ہی زیادہ آدمی کو لگاؤ، محبت اور پیار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے عمومی طور پر آدمی بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ایک فطری تقاضے بھی ہیں کہ ان چیزوں سے محبت کی جائے۔ آدمی اپنے ماں باپ سے محبت رکھتا ہے، اپنے بچوں سے پیار محبت رکھتا ہے، اپنے کاروبار سے بہت سے محبت ہوتی ہے، اپنی تجارتی معاملات، تجارتی اسباب، تجارتی ذرائع، ان سے بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ مکانات جو بڑی پسندیدہ طریقے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، ان مکانات سے بڑی محبت آدمی کو ہوتی ہے، بیویوں سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے محبت ہوتی ہے۔ یہ وہ اقارب کے گویا کے رشتے ہیں کہ جن کے بغیر اس معاشرے میں شاید کوئی بھی فرد نہ پایا جاتا ہو، ان سے تو محبت ہوتی ہی ہے، لیکن ایک ایمان کا تقاضا اور ایمان کے لیے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے کنبے والے، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو، اور اللہ فاسقین کو، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ سے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، اور اس سے متعلق چند روایات بیان کی گئیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ بطور خاص جنگ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، وہ مسلمانوں کے سامنے دشمنوں کی صفیں ہیں، اور ان صفوں میں 1000 کے حساب سے تعداد ہے، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، 313 ہیں، یعنی گویا کہ کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، اور ادھر 313 کم و بیش افراد کا ذکر ہوا۔ لیکن یہ جو سامنے ہیں، جن کے ساتھ آج یہ جنگ کا معاملہ ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ کہ جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر آئے، ان میں سے کسی کا باپ ہے، ان میں سے کسی کا بیٹا ہے، ان میں سے کسی کا ماموں ہے، ان میں سے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، ان میں سے کوئی قریبی خاندان والے لوگ ہیں، ان میں سے اپنی ہی برادری کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب، یعنی وہ سامنے ہیں اور وہ مسلمانوں کے مد مقابل ہے۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کتنی جانثاری کے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہے، اور کتنی جانثاری کے ساتھ یہ اس میدان کے اندر ثابت قدم رہے، تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ میں بطور خاص ارشاد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو واصل جہنم کیا۔
یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے آنکھوں اور کانوں کے مرتبے میں ہو؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت بیان کرنا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شان میں بھی بیان کی گئی کہ جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو اسی جنگ میں واصل جہنم فرمایا۔ حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا جنہوں نے اپنے ماموں کو اسی جنگ کے اندر واصل جہنم فرمایا۔ حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے قریبی رشتہ دار عتبہ، شیبہ، ولید جو کہ اس جنگ میں ان کے مد مقابل تھے اور جن کو واصل جہنم کیا گیا۔ تو یہاں اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کی جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کا یہ جنگ کا معاملہ، تو وہ جو مد مقابل ہے وہ بھی گویا کہ ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کے خاندان والے ہیں، وہ ان کے کنبہ والے ہیں، اور ان کے خاندان اور رشتے والے اور ان کے کنبہ والے ان کے اپنے اقارب، ان کے اپنے عزیز ہیں، اور ان کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ، اور اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور اس طریقے سے بڑی استقامت کے ساتھ دین اسلام کے لیے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے گئے، تو ان کے بارے میں بھی یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایک صحابی ہیں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے اس بات کا اظہار فرمایا اور ان چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا۔ تو یہ حاتب وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک تحریر لکھی، ایک خط لکھا، اور وہ خط ایک عورت خاتون کے ذریعے انہوں نے مکہ کی طرف روانہ کیا، اور جو مسلمان عزائم رکھتے ہیں ان چیزوں کو مکہ والوں کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا، یعنی اس خط میں تحریر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی اور ایسے غیبدان نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خبر ارشاد فرما دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر کو افراد کو اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے آپ نے بھیجا، اور جس جگہ جس مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا وہ خاتون ملے گی، وہ ایسا ہی ہوا، اس جگہ اس مقام پر وہ خاتون ملی اور اس سے وہ خط لے لیا گیا، اس سے وہ لیٹر لے لیا گیا جو مکہ والوں کی طرف لکھا گیا تھا۔ جب یہ لیٹر پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت حاتب نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے ایمان لایا ہوں میرے دل کے اندر کوئی کفر والی ایسی بات میرے دل میں نہیں آئی ہے، میں پکا مسلمان ہوں، اسلام والا ہوں۔ بہرحال بات صرف اتنی تھی کہ کوئی نہ کوئی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے کوئی رشتہ دار اقارب وہ مکے میں موجود ہیں، لیکن میرے بچے میرے گھر والے وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی وہاں پہ اور نہیں ہے، تو میں نے یہ خط لکھ کر یہ ارادہ کیا کہ میں ان قریش پر کوئی احسان کر دوں، اس احسان کی وجہ سے میرے بچوں کو اذیت نہ پہنچے اور وہ میرے بچوں سے ہر طرح کی تکلیف دور ہو جائے، تو یہ اس وجہ سے اس غرض سے میں نے یہ خط لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس عذر کو قبول فرمایا اور ان کی معافی کا اعلان بھی فرمایا، اور ارشاد یہ فرمایا ہے کہ حاتب چونکہ ہمارے ساتھ میدان بدر میں تھا اور بدر والوں سے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا ہے، بدر والوں کی مغفرتوں کا اعلان فرما دیا ہے، تو اس لیے ان کی اس معاملے پر بھی انہیں معافی دی گئی۔ کہا گیا کہ اس بات پر بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور بعض اوقات آیت مبارکہ کا نزول وہ کوئی ایک سبب بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات متعدد اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آیت مبارکہ نزول ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، علماء نے بیان کیا کہ آیت مبارکہ کا نزول پہلے ہو جائے لیکن بعد میں ویسا ہی سیم کوئی معاملہ آیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے، یعنی جو سبب پہلے پایا جا رہا تھا وہی سبب بعد میں پایا جا رہا ہے، تو اس کو یوں بیان کر دیا گیا کہ یہ
آیت مبارکہ کا نزول وہ اس سبب سے ہوا ہے۔ تو یعنی متعدد نزول بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے لیکن بعد میں اسی طرح کا بیائی ہی سیم کوئی اور سبب اور وجہ پائی جا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی اسی معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت مبارکہ کا ایک مختصراً شان نزول کے حوالے سے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی اور یہ حکم مسلمانوں کو واضح طور پہ کر دے گا کہ اے مومنو، اے لوگو، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے خاندان والے، تمہارے کنبے والے، تمہاری بیویاں، تمہارے تجارتی معاملات، تمہارے مکانات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر ان سب سے بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ غالب ہونی چاہیے۔ اور اس محبت کو کہا گیا کہ اگر یہ دیگر چیزیں تمہارے اندر زیادہ محبوب ہو جائیں، زیادہ پسندیدہ ہو جائیں، تو پھر اللہ کی طرف سے کسی حکم کا انتظار کیجئے۔ یعنی اس بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے کس چیز کا انتظار کیجئے، تو وہ عذاب الہی کا پھر انتظار کیجئے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ ان کے مقابلے میں کم ہو جائے، تو یہ بات اس طور پر واضح طور پر ان چیزوں کو ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کتنی محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو کیا عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت، نہ روزہ اور صدقات ہے، لیکن ایک عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، سب سے زیادہ ان سے مجھے محبت ہے، ان سے مجھے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جس کو تو محبوب رکھتا ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ اور جب آدمی کے لیے یہ کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کی بات بتا دی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی ہمیں اس دن مل گئی جس دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ سند عطا فرما دی ہے، ارشاد فرما دیا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہماری محبت ان اصحاب رسول کے ساتھ، ہماری محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ، ہماری محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غلاموں کے ساتھ ساتھ، یعنی ان اصحاب اہل بیت اطہار ان کے ساتھ ساتھ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہوں، یہ ساری محبتیں اگر ہمارے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہوں گے، آپ کی معیت میں ہوں گے، اور یہ اصحاب بھی اہل بیت اطہار ہوں، اصحاب رسول ہوں، ان کی بھی اللہ تعالی ہمیں معیت عطا فرمائے گا۔ اب ذرا غور کریں، ایک اور روایت میں تفسیر خازن کے حوالے سے بیان کیا گیا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تمہارا چہرہ غمگین ہے، آج رنجیدہ ہیں، اس قدر کیوں معاملہ ہے؟ تو کیا عرض کرنے لگے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی درد تکلیف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو اس وقت میں انتہا درجے کی وحشت اور درد اور تکلیف اور کرب کی حالت میں چلا جاتا ہوں، اور آج آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ تو اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے کرم سے جنت ضرور دے گا، اور وہ جنت دی تو اس مقام عالی تک رسائی کیسے ہوگی؟ ذرا غور کیجئے ان صحابہ رسول کا کس قدر محبت کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم
آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، پریشانی کی عالم میں ہو تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا آخرت میں اور جنت میں سب کے اعلیٰ اعلیٰ مقام ہوں گے، حفاظ کو بہت مرتبہ ملے گا، اب اولیاء صالحین کا مقام مرتبہ ان سے اور بلند مرتبہ، اصحاب رسول کا مرتبہ، خلفۂ راشدین کا مرتبہ، پھر انبیاء کا مرتبہ اور بلند و بالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تو آپ کا مقام مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ، تو جنت میں بھی مقام مرتبہ بہت اعلیٰ، تو میں جنت میں جاؤں گا اور وہ ضرور جاؤں گا، آپ کے کرم سے اللہ تعالیٰ یہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا اے منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یا رسول اللہ جنت تو ضرور ملے گی لیکن جنت میں جب مقام مرتبہ میں یہ فرق ہوگا تو میں آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ اللہ اکبر! کس قدر یہ محبت رسول اور کس قدر عشق رسول ان کے اندر! دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا اگر جنت میں دیدار نہیں ہوگا تو میں تو پریشان ہو کے رہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں۔ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، انہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی ملے گا کہ اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے انعام یافتہ لوگوں کی معیت انہیں عطا فرمائے گا، ان کی صحبت عطا فرمائے گا۔ تو اس پہ تفصیلی کلام ہم آج سے 2-3 سلسلے پہلے اس موضوع کے حوالے سے، جنت میں رفاقت کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ تو یہاں صرف اتنا بتانا مقصود کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کتنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ اچھا، محبت کی علامات کے حوالے سے کہ محبت کی چند علامات ہیں۔ آدمی دعویٰ تو کرتا ہی ہے میں عشق رسول والا ہوں، میں محبت رسول والا ہوں، لیکن ہمیں چند ایسی باتیں بھی دیکھنا ضروری ہیں کہ آیا واقعی میرے اندر وہ علامات محبت رسول، وہ علامات عشق رسول کیا پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اگر نہیں پائی جاتی تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں ضرور ان اعمال کی طرف آنا چاہیے، ان اقوال کی طرف آنا چاہیے، سیرت کے ان کردار کی طرف آنا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مبعوث ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم اور تربیت ارشاد فرمائی ہے۔ تو وہ محبت کی علامات تو متعدد ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس میں سے چند کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اقوال اور افعال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کریں اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی ترغیب ارشاد فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا ان کی اتباع اور فرما برداری کریں، یہ بھی ایک بہت بڑی شرط محبت رسول کی علامت ہے۔ پھر جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی رکھی ہے اس سے یہ بھی دشمنی رکھے، اور جس سے عداوت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ قرآن مجید سے محبت رکھنا، قرآن مجید سے دل لگانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا اور اس کی تلاوت بھی ایسے ہی ذوق شوق کے ساتھ
کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ ان کی باتوں کو یاد کرتا ہے، وہ ان کے تذکرے یاد کرتا ہے، وہ ان کی زندگی کے معاملات کو جاننا چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معاملات کو بھی جاننا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو تجارت کیسے فرمایا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے تو وہ معاملات کس انداز سے ہوا کرتے تھے؟ آپ حقوق العباد کی ادائیگی کس انداز سے کرتے تھے؟ آپ اپنے گھر کی زندگی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس انداز کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے؟ اور گھر کے معاملات کے اندر بھی آپ کتنے حسن اسلوبی کے ساتھ ان معاملات کو سر انجام دیا کرتے تھے؟ یہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہونا یہ ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کو بچا لانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آداب اور احترام والے الفاظ کا چناؤ کرنا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہم درس میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب تم فرما دو، کیا لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری کے بارے میں حکم دیا گیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا آدمی ہو۔ اگر حضور کی اتباع نہ ہو، حضور کی فرما برداری نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں نہ ہو، اور آدمی دعویٰ کرتا رہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کی محبت کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی محبت وہی قابل قبول ہے جو مدینے کی گلیوں سے گھوم کے آئے، یعنی جو حضور کی اتباع اور فرما برداری اور حضور کی غلامی کا اقرار، اتباع، فرما برداری، اطاعت اس کے ساتھ ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا نزول یہ بیان کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ سے محبت اور عمل، یہ اللہ سے محبت کے دعوے، اللہ سے قرب ہونے کے دعوے اور انداز یہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، دوسرا قول اس بارے میں بیان فرمایا، تو اس وقت وہاں کے یہود نے یہ کہا، ہمیں ان کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں کے نبی کی اتباع اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی
اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے. ہمیں اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی معاملے میں کوئی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیت مبارکہ اس وقت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قول کافی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور ان یہود کو یہ جواب دے دیا گیا. اور وہ جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کی محبت اس وقت تک تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کی غلامی میں نہ ہو، جب تک حضور کی اتباع میں نہ ہو، جب تک حضور کی فرما برداری میں نہ ہو، اللہ کی محبت بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی محبت تبھی ہوگی جب ان کی غلامی ہوگی، جب ان کی اتباع اور ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت والے معاملات ہوگے، پھر اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی. اور کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو، تم اللہ سے محبت کا کہتے ہو، میری اتباع میں آ جاؤ، میری فرما برداری میں آ جاؤ، یحببکم اللہ. پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. کتنی بڑی یہ شان ہے ان کی کہ جو حضور کی اتباع اطاعت فرما برداری میں آ جاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ سعادتوں والے ہیں اور سعادتوں کی معراج کرنے والے ہیں. یحببکم اللہ، جنہیں فرمایا گیا کہ اللہ تم سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم سے محبت فرماتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت فرمائے تو کیا انعام دیتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بشارت کے پروانے پھر یوں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کتنی اہم یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری. صحابہ اکرام علیہ مردوان کس قدر اس چیز کی اتباع کرنے میں بہت آگے ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو یہود کی کچھ باتیں سن کر ان سے متاثر ہو رہے تھے یا لکھنے کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ان کی باتوں کو لکھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی وہ بھی میری اتباع میں ہی ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہرگز نہ چومتا. میں اس لیے چوم رہا ہوں، آمنہ کے لال نے اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا ہے، چوما ہے، اس لیے میں اس کو چوم رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر آپ مسکرانے لگے. ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم میں سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا، جس سبب سے میں مسکرایا؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے. حضور مسکرائے تھے. صحابہ سے فرمایا تھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کا پانی منگوائے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے. اور پھر جب کوہنیوں کو دھوئے اور تو کوہنیوں کے گناہ، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کی. رسول اللہ مسکرائے تھے، ان کا غلام عثمان بھی آج اسی طرح مسکرا رہا ہے. حضور نے اس معاملے پر یہ فعل کیا، یہ صحابہ کی بہت بڑی عطا تھی کہ حضور کی اتباع میں اس قدر کوششیں کرتے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیسے کیا ہے۔ ایک عاشق کو یہی عادات اپنانی چاہیے، اور یہی علامات ہیں عشق رسول کی، یہی علامات ہیں محبت رسول کی، یہی علامات ہیں اس دعوے کی گویا کہ سچائی اور صدق کی، کہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اس دعوے میں صداقت والے کیسے ہیں۔ تو اس کی پہچان اور علامت ایک یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی بھی ہم کوششیں کرتے رہیں، ہم گھر کے انداز ہوں یا ہمارے بیرونی معاملات ہوں، ہم مسجد میں ہوں یا ہم بازار کے اندر ہوں، ہم جہاں بھی ہوں، دین اتنا خوبصورت، اس کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر حضور کے صحابہ اتنی کوششیں کر کے اس بات کو بھی جانتے، حضور وضو کیسے کرتے ہیں، آرام کیسے کرتے ہیں، رات کو اٹھ جائیں تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، بستر پہ جب تشریف لے کے جائیں تو پھر آپ کا کیا عمل ہوتا ہے، ایک ایک چیز کی صحابہ کرام علی مردوان یہ پوچھ گچھ اور یہ جستجو رکھتے، اور جب ان کو پتہ چلتا پھر اس پر عمل کرتے، اور انہوں نے یہی درس، یہی پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کرتا ہے۔ آپ کے گھر پہ موجود یہ مدنی چینل الیکٹرانک مبلغ آپ کو 24 گھنٹے 12 گھنٹے یہی چیز کی تعلیم اور تربیت کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے، لاکھوں لوگ اس سے منسلک ہو کر، وہ چاہے مرد ہوں، خواتین اسلامی بہنیں ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھال کر زندگی گزارنا شروع کی ہے۔ الحمدللہ ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا مدنی انقلاب ہے، اور وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے ہم بولتے تو ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں عشق رسول اور محبت رسول کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پیارے اور مدنی ماحول نے ہمیں اس دعوے کے ساتھ ساتھ اس سچائی کی علامات، اس صداقت کی نشانیوں کو بھی گویا کہ عمل کروا کے ایسا سنت مبارکہ کے طریقے پر چلا دیا ہے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ یہی شیخ کامل، شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جن کی صحبت اس کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ہر ہفتہ کو بطور خاص مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، ضرور دیکھا کیجئے۔ آج جمعرات ہے، ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی ایک مقام کا اجتماع مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، اپنے علاقے میں ہونے والے اس ہفتہ وار اجتماع کے اندر آپ شرکت کیجئے۔ اللہ کریم ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، اور عشق رسول اور محبت رسول کی وافر دولت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی جو علامات ہیں اللہ تعالی مجھے، آپ کو، سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن